إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں اپنے رب کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ دیا اور مہلت دی، اور آپ تمام احباب کو، بہن و بھائیوں کو بھی دل مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتوں کی برسات اپنی طرف سے خاص کرم کرتے ہوئے یہ مغفرتوں کے لمحات ہمیں بخشے، اور اس ذات نے اپنی نوازشوں کی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں دلی طور پہ دکھی بھی ہوں۔ ہمارے بہت ہی پیارے، خوبصورت، خوبصیرت ہمارے ساتھی اس مسجد کے نمازی اور بڑی ہی نفیس طبیعت شیخ محمد سرور صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ کل شام رات ان کا جنازہ تھا 10:15 بجے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے جملہ مومنین جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمتوں کا، مغفرتوں کا معاملہ کرے۔ میرے بھائیو، ہماری ملاقات کا یہ عنوان انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید اس کائنات کا آج بھی زندہ معجزہ ہے۔ یاد رہے، انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ معجزے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تاکہ منکرین، معاندین اور مخالفین جہاں ان کی شدت اختیار ہوتی ہے، مخالفت بڑھتی ہے، تو کم از کم دلیل اور سلطان بن کے ان کے پاس ہو کہ یہ لوگ برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح جب انہوں نے نوح علیہ السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا تو انہیں کشتی معجزے کے طور پہ دی تھی۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس میں نہیں چڑھا وہ سکا بیٹا بھی تھا تو ہلاک ہو گیا۔ مالک الملک نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزے دیے، جن میں ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی سے بچایا۔ دنیا کا ایک عظیم ترین معجزہ کہ آسمان سے حکم ہوا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سلامتی والا اور ٹھنڈا کر دی۔ آگ کا کام جلانا ہے مگر جلا نہ سکی، پانی کا کام ڈبونا ہے مگر وہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ڈبو نہ سکا کیونکہ اوپر سے فیصلہ تھا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے باپ جناب ابراہیم کے ہاتھ میں چھری اور مینا کے پہاڑوں اور پتھروں پہ تیز کی گئی، بیٹا لیٹا ہوا لیکن اس کے باوجود چھری ذبح نہ کر سکی، تو بتایا گیا کہ انبیاء کے معجزے برحق ہیں۔ مالک الملک نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی،
بے شمار موجزوں سے نوازا، ہواؤں میں اڑتے تھے اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جنات پہ ان کی تسخیر تھی۔ اسی طرح مالک الملک نے موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزے دیے، جن میں وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تو اللہ تعالیٰ سفید فرما دیتے، عصا کو پھینکتے سانپ بنتا، ان کے جانوروں کو کھا جاتا، ان کے حشرات کو ہڑپ کر جاتا، پتھروں پہ مارا تو پانی نکال دیا، پانیوں پہ مارا تو رب نے پل بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اللہ تعالیٰ نے قوم کا جس طرح کا رویہ تھا حکیمانہ طبیبانہ، تو انہیں معجزے بھی ویسے عطا فرمائے جیسا کہ دور موسوی میں لوگ ساحر تھے، جادوگر تھے، تو معجزہ اسی نوعیت کا ٹھہرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ اللہ کا نام لے کے وہ کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ اس کا کوڑ دور کر دیتا تھا، اور برس والے کو، کھلویری والے کو ہاتھ پھیرتے تو اللہ جلد کی بیماری ختم فرما دیتے، مرے ہوئے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کا نام لے کے کھڑا ہو جا، تو دنیا دیکھتی کہ مردہ زندہ ہو جاتی۔ حضرات کے معجزے اپنی جگہ پر حق، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزوں سے نوازا۔ پہلا معجزہ کہ آپ کو یتیم مکہ بنا کے، باپ کو آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے لے جا کے علم یجد کا یتیما فآویٰ، یتیم پیدا کر کے کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان بنا کے دکھا دیا، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں۔ اسی طرح مالک الملک نے یہ معجزہ بھی دکھایا اور دنیا نے دیکھا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھوں میں روڑ پکڑتے ہیں، پتھر ہیں، بجر ہیں۔ اگر جانوروں کو کہا جائے تو جانور بولتے ہیں، دور سلیمانی کا بڑا عظیم معجزہ کہ جانور بولتے تھے اور سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ اس دور کا معجزہ، بعد میں یہ بات عام ہو گئی، آپ اور میں جانوروں کی بولیاں الحمدللہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانور بولتے ہیں، مگر ہاتھ میں پتھر بولیں اور کلمہ پڑھیں، یہ معجزہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ سید الانام، سید الخلق، سید ولد آدم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، آپ پانی کے اوپر کوئی چیز پھینکیں اور ماریں، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، درمیان جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ عصا مارا گیا، پانی دو حصوں میں پھٹ گیا، پتھر پہ عصا مارا گیا، 12 چشمے نکل آئے۔ کوئی شک نہیں کہ پہاڑوں سے، پتھروں سے پانی بھی نکلتے ہیں، چشمے بھی نکلتے ہیں، آبشاریں بھی نکلتی ہیں، ندی نالے بھی نکلتے ہیں۔ کل یہ معجزہ تھا دور موسوی کا، لیکن بعد میں اسے عام کر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا کہ امت کے بے شمار افراد ہیں، پانی کی کمی ہے، وضو کے لیے میسر نہیں ہے، ایک برتن میں ید مستقوی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ڈلا ہے، رب کا نام لے کے ہاتھ اس پانی میں ڈالا ہے، 5 انگلیاں 5 نہریں بن گئی ہیں۔ یہ معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر کے حصے میں ہے۔ حضرات، چیز پہ چیز ماری جائے ٹوٹ جاتی ہے، مگر ہزاروں میل کے فاصلے اور زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کیا جائے اور چاند 2 ٹکڑے کروا دیا جائے، اسے معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرات، بے شمار معجزے ہیں میرے اور آپ کے محبوب کے، وقت نہیں ہے۔ مجھے اس معجزے کا تذکرہ کرنا ہے جو 1456 سال ہجرت کو بیتے ہوئے آج 1443 سال آپ دیکھتے ہیں کہ ہجری گنا جا رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس 43 سے پہلے 13 سال مکے میں بھی رہے ہیں۔ 43 اور 13 56 سال
سے نازل ہونے والا 14 صدیاں اور اوپر ہاف سینچری دیکھ چکا ہے، لیکن جیسے نازل ہونے کے وقت زندہ و جاوید تھا، آج بھی وہ معجزہ موجود بھی ہے، زندہ بھی ہے، جاوید بھی ہے، جاری و ساری بھی ہے، اور الحمدللہ اس کا حکم نافذ بھی ہے اور چل بھی رہا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، نظام قرآن رب نے جاری کیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں قائم ہے۔ آج ہماری اسی حوالے سے چند اہم گزارشات ہوں گی۔ پہلی چیز، معجزہ ہے کیا؟ معجزے کا لفظ ہے عاجز ہونے سے۔ ہم کسی چیز کو اٹھا نہ سکیں، کوئی دوسرا اٹھا لے اور وہ دعویٰ کرے کہ کوئی اٹھا کے دکھائے، کوئی اٹھا لے، تو ہم کہیں گے کہ تو عاجز ہے، میں نہیں ہوں۔ میرے رب نے پوری دنیا کے بولنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، لکھنے والوں کو، ساری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہیں بے بس کر دیا ہے، عاجز کر دیا ہے کہ اگر یہ رب کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام آپ بھی بنائیں۔ آپ صاحب گفتگو ہیں، صاحب گفتار ہیں، صاحب لسان، صاحب زبان ہیں، ہمت کریں، آئیں ذرا کچھ ایسا بنائیں۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، الف لام میم، الف کی، لام کی، میم کی گواہی دے رہا ہوں، ساری دنیا مل کے اس کے مفہوم اور معانی کو بتا دو، نہیں بتا سکتے، حروف مقطعات ہیں، رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو سنیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہماری ہے، لکھوائی ہم نے ہے، لوح محفوظ میں ہم نے ڈالی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں سیف ہے، لکھوائی ہم نے ہے، لکھی گئی ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لا ریب فیہ، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور اگر شک ہے تو حضرات 1450 سال، اس سے بھی اوپر 6 سال ہو گئے، 28 عربی کے حروف، 14 شمسی، 14 قمری، ان کو ملا کے تختیاں بھی لکھتے رہے، تم تحریریں بھی لکھتے رہے، تم نے نورانی قاعدے بھی بنائے، قرآنی قاعدے بھی پڑھے۔ ایک کام کرو، ان 28 حرفوں کو لو، قرآن مجید جیسا ایک قرآن بنا دو، 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں لے آؤ، اگر 10 نہیں، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت 3 آیات جتنی کوئی سورت بنا کر کے دے دو، اگر کر سکتے ہو تو کرو، لیکن سنو، تم کر نہیں سکتے اور بالکل نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس نے اس کے منکر کو جلانا ہے۔ حضرات، اس وقت قرآن مجید کو چاہنے والے اللہ تعالیٰ آپ جیسے، مجھ جیسے لوگوں کی کثرت فرمائے بہت ہیں، لیکن یہ بیچارے بھاگ دوڑ کر کے 2.25 ارب ہیں، 6.25 ارب لوگ منکر بھی ہیں، معاند بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، لیکن سچائی وہ ہوتی ہے، صداقت وہ ہوتی ہے جو سر چڑھ کے بولے، دشمن کے دل میں داخل ہو کے بولے اور حقیقت کو منوائے۔ یہ حقیقت قرآن مجید نے منوائی ہے۔ آئیے کہاں کہاں، پہلی چیز، ساری دنیا مل کے اس جیسا قرآن نہیں لا سکی، کوشش کی جا رہی ہے، ابھی بھی نیٹ کا دور ہے، بدلنے کی، تبدیل کرنے کی، لیکن ناکام ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اصلی حافظ اور محافظ موجود ہیں۔ جہاں ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، میرے بچے بتا دیتے ہیں، حافظ کتاب اللہ نوجوان بتا دیتے ہیں، میرے بزرگ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ تمہاری کاوش تمہارے منہ پہ ماری جاتی ہے، مردود ہے۔ اور دوسری چیز، آئیے لسانی معجزہ، ساری دنیا کی جتنی الہامی کتابیں اتری ہیں، آج کسی بھی کتاب کی زبان زندہ نہیں ہے، صحیفے اترے، سامی میں، عبرانی میں نظر نہیں آ رہے، زبانیں ملکوں میں پڑھی لکھی نہیں جا رہی،
زبور اتری، آج اس کی زبان زندہ نہیں ہے۔ تورات اتری، الہامی کتاب پر حق کتاب، مگر اس کی اصلی زبان موجود نہیں ہے۔ انجیل اتری، مگر اس کی بھی اپنی زبان نہیں ہے۔ حضرات محبت سے ذرا زیارت کیجئے، جس زبان میں اتارا گیا ہے بلسان عربی مبین، الحمدللہ یہ کتاب اسی زبان میں موجود، اور ایک دو نہیں، بے شمار عربی ممالک کے اندر یہ زبان زندہ بھی، قائم بھی، دائم بھی، سرکاری زبان بھی، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی، بیان میں بھی، خطاب میں بھی، بولی بھی جا رہی، پڑھی بھی جا رہی، سمجھی بھی جا رہی۔ اور دنیا کے 249 ملکوں میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس کو کوئی بولنے والا نہ ہو یا سمجھنے والا نہ ہو۔ الحمدللہ دنیا بے بس ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور معجزے کو لے کے آئے۔ حضرات ایک اور معجزہ، دنیا کی ہر کتاب کا تقریباً ترجمہ ہوا ہے، اس کا بھی ترجمہ ہے۔ انجیل کے 4 نسخے، اناجیل اربع، تورات کے نسخے، کتب مقدسہ، زبور کی تحریر، جس کے دل میں جو آئے ایڈ کرے، اضافہ کرے، کم و بیش کرے، عربی میں اور، انگلش میں اور، فرانسیسی میں اور، اردو میں اور، دیگر زبانوں میں ایک جیسے وہ ان کے متن نہیں ہیں، عبارتیں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ساری دنیا کے سامنے یہ کتاب اللہ موجود، وہ لگے ہوئے سارے نسخے موجود، 42,000 دنیا کے پریس چھاپ کے دنیا میں بانٹ رہے ہیں، جن کی تعداد اس وقت 60,000 سے بھی زیادہ ہو چکی۔ ہر پریس سے چھپنے والا قرآن، اس کی اصلی عبارت عربک میں، اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ یہ سیم ہے، وہی ہے۔ اگر کوئی نیچے ترجمے میں ڈنڈی مارے گا بھی تو پکڑا جائے گا، اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ کرے گا، اسے بریکٹ ڈالنی پڑے گی، لفظ ایبا کرے گا، ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ترجمہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ معجزہ ہے کتاب اللہ کا، الحمدللہ۔ حضرات اس کے بعد دنیا کی ہر کتاب، سائز بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں، کتاب اللہ کا بھی سائز کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ آج آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کی توفیق سے ہم دوسرے خطبے کے اندر قرآن مجید جو ہے اور ساتھ میں حسن المسلم حسب سابق احباب کو گفٹ کریں گے تاکہ پڑھ سکیں، مطالعہ کر سکیں۔ پاکٹ سائز ہمائی شیخ صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو جزا سے نوازے، ہر سال کی طرح اہتمام کیا ہے۔ تو یہ کتنا چھوٹا سائز، یہ اتنا بڑا سائز، مگر جس بھی سائز میں چلے جاؤ گے، جس تختی میں چلے جاؤ، جس طرح کی موٹی باریک لائنوں میں چلے جاؤ، کم و بیش میں، الحمدللہ 1456 سال بیت چکے، 30 پاروں سے 31 نہیں ہوئے، 29 نہیں ہوئے، 114 صورتیں، 115 بھی نہیں ہوئی، 113 بھی نہیں ہوئی۔ حضرات 6236 آیات وقف کے اعتبار سے مختلف ضرور ہیں، 666 بھی اور 236 بھی، لیکن لفظوں کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، زبر زیر شد مد کے اعتبار سے اور نقطے یا جزم کے اعتبار سے الحمدللہ 14 صدیاں بیت گئی، قرآن معجزہ بن کے کھڑا ہے۔ چیک کیجئے، کسی حافظ کتاب اللہ بچے کو لیجئے، آج رات آئیے تراویح پڑھیے، اسی مسجد میں دیکھیے، پڑھنے والا نوجوان بیٹا بچہ جو قرآن پڑھ رہا ہوگا، پیچھے بیٹھ کے قرآن مجید کھول کے تشریف رکھیے، ایک ایک سطر پہ انگلی پھیریے، کیسا معجزہ ہوگا کہ جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے وہ اس آپ کی بستی کے ایک
بیٹے کے سینے کے لاکر میں ان کی تختیوں پہ سیم لکھ کے اس کی آڈیو اس کی ویڈیو آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، جو نظریں ادھر دیکھ رہی ہیں وہ کان ادھر سن رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہم۔ حضرات، کتاب اللہ کا ایک اور بڑا معجزہ الحمدللہ، اس کا نام ہے قرآن، جسے بار بار پڑھا جائے، ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے۔ آؤ اس میدان میں بھی میرے ساتھ چلیے، 7 بر اعظموں کی سیر کیجئے، ٹکٹ لیجئے، کسی بھی ملک میں چلیے، کسی شہر کسی علاقے میں چلیے، دنیا میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کھنگال لیں اور ہنود کی عبادت گاہوں میں چلے جائیں، چلیے یہودیوں کی عبادت گاہوں میں چلتے ہیں، بدھ متوں کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، چلیے کسی گھر میں گلی محلے بازار میں چلتے ہیں، اور پھر آ کر کے مسلمانوں کی اس گئے گزرے دور کی کسی مسجد میں چلتے ہیں۔ فجر کا ٹائم ہے، آغاز کرتے ہیں فجر سے۔ دنیا کے سارے ملکوں میں، ہر صوبے میں، ہر صوبے کے ہر ضلع میں، ہر ضلع کی ہر تحصیل میں، تحصیل کے ہر ٹاؤن میں، ہر قصبے میں، ہر بازار گلی محلے میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر گھر میں، ہر مسجد میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو کھول کے پڑھا جا رہا ہے، کھول کے دیکھ کے، کھول کے دیکھ کے، پکڑ کے، ناظرتاً نظر گاڑ کے، زیارت کر کے، تو یہ اکیلی کتاب ہے، میدان میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ معجزہ ہے، کھلی ہوئی ملے گی آپ کو، موبائلوں میں ملے گی، اوراق میں ملے گی، جلد میں ملے گی، کھول کے ناظرتاً پڑھنے والے بھی، سب سے زیادہ بار بار پڑھی جانے والی یہ کتاب، زبانی پڑھی جانے والی بھی یہی کتاب۔ بچے بھی پڑھ رہے، جن بزرگوں کو یاد وہ بھی تلاوت کر رہے، جن ماؤں کو یاد وہ بھی پڑھ رہی، جن بہنوں کو یاد ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھ رہی، الحمدللہ پڑھانے والے استاد پڑھ رہے، پڑھنے والے طالب علم پڑھ رہے۔ دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن کل بھی صفا یونیورسٹی اور اس کی بیٹیوں ان مساجد اور مدارس دنیا کی سب سے بڑی این جی او، سب سے بڑی این جی او، مسلمانوں کی مدارس کی مساجد کی ہیں کتنے؟ 2.25 ارب۔ باقی دنیا کتنی ہے؟ 6.25 ارب۔ 6.25 ارب لوگ مل کے اکٹھے ہو کے 2.25 ارب لوگوں کا، جن کے اندر بد عملی بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہیں، ہمیں تسلیم ہے، لیکن پھر بھی قرآن سر فہرست ہے جس کو زبانی سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، جس کو چھوٹی عمر کے بچے سب سے زیادہ پڑھ رہے، ساری دنیا کے بچوں کا مقابلہ کروا لیں، آگے میرا مسلمان بچہ نکلے گا، ساری دنیا کے نوجوانوں کے مقابلے کروا لیں، آگے مومن قرآن پڑھنے والا نوجوان نکلے گا، ساری دنیا کی خواتین کا مقابلہ کروا لیں۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی پری پلانڈ نہیں ہو گیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، تیرے رب کے مقابلے کون کرے گا؟ ایک اور انداز میں دیکھیے، ساری دنیا میں چلیے، اپنے اسی فیصل آباد کے ٹاؤنز جو ہیں سارے دیکھ لیجئے، چاروں ٹاؤنز کے اندر ایک سروے کر لیجئے، کسی ایک بازار کو چن لیجئے، آپ کے قریب ترین دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کی عبادت گاہیں ہیں، چلتے ہیں۔ میرے ساتھ آئیے سندھ وزٹ کیجئے، ہندو موجود ہے، آئیے ذرا ساتھ والے ضلع میں چلتے ہیں، سکھ موجود ہیں، آئیے پشاور کی طرف چلتے ہیں، بدھ مت بھی موجود ہیں، آئیے ایبٹ آباد سے آگے بڑھتے ہیں، کنفیوشس لوگ بھی موجود ہیں، آئیے دنیا کے باقی خطوں میں جاتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ، ڈھونڈیے کہ ان کی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ ملتا ہے، کوئی حافظ ملتا ہے، پتہ کیجیے، پھر مبارک ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، تیرے رب نے جو رمضان میں قرآن اتار دیا ہے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رہنما ہے، خیر خواہ ہے، اور واضح دلائل ہیں اور واضح اشارے ہیں۔ ان باتوں کے ساتھ جوڑتا ہوں احباب کو، قرآن مجید اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ نے آپ کو قرآن سے نوازا ہے، اور ایسے پیغمبر سے جس نے کتاب اللہ کو امت تک امانت بنا کے پہنچایا، اتنا بڑا معجزہ رب نے اس کو لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک میں، لوح محفوظ سے فرشتوں کی نگرانی میں، فل پہرے میں، لیلۃ القدر میں، آخری عشرے میں، اس رات میں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کتاب کو پہلے آسمان کے بیت العزا پر اتار دیا۔ یاد رکھنا مومنوں، یہ نزول اول ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ محبوب پہ پہلی وحی تو رمضان میں نہیں آئی تو پریشان نہ ہو جائے، اور ساتھ کہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن میں تو تضاد ہے، تضاد قرآن میں نہیں، تیری معرفت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، قرآن پر حق ہے۔ رب نے رمضان میں، لیلۃ القدر میں، آخری عشرے میں، اور اسے اتارا لوح محفوظ سے بیت العزا پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 23 سالہ دور میں باری باری، تھوڑا تھوڑا، شیئن فشیئا، نجمن نجمن، جتنی ضرورت اتنا اتارا، جیسا سوال ویسا جواب، جیسا مسئلہ ویسا اس کا حل، جیسا حادثہ ویسے وقوع کے مطابق اس کی ضرورت کے ساتھ جتنی اہمیت تھی اتنا کلام دیا گیا، اور یہ طریقہ کار رہا۔ الحمدللہ دنیا کی ساری کتابیں مل کے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، مبارک ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، کہنے والوں نے کہا جناب جب قرآن اترا تھا، جب قرآن مجید اترا تھا یہ کچھ اور تھا، مگر بعد میں لوگوں نے کیا کیا، اس کو بدل دیا۔ ہم نے کہا جناب نہیں، یہ بدلا نہیں گیا ہے، آپ لوگوں کا اپنا ذہن اور اپنا معاملہ ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا یہ احسان ہے، مولا کا کرم ہے، 1400 سال بیت گئے، اس قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں، دھوکے میں مت رہنا اگر کوئی دھوکہ دے تو۔ اس کی پہلی ترتیب، اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کو جب اتارا ہے، اس کی جو اس وقت کی ترتیب تھی اس کو مد نظر رکھ کے اسے لوح محفوظ کی ترتیب میں دوبارہ بدل دیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس سلیبس کی کوئی بک ہے، آپ کے سر کلاس میں آتے ہیں، آپ پہلے دن کہتے ہیں کہ سر اس بک کی ذرا فہرست سمجھا دیجیے، فہرست سمجھا دی گئی۔ اگلے دن سر سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ فلاں چیپٹر کا فلاں سبق پڑھ لیا جائے، وہ پڑھ لیا گیا۔ تو ایک ترتیب ہے ٹیچر کی کتاب کو پڑھانے کی، ایک ترتیب ہے جو پریس میں سے چھپ کے آئی، حکومت پنجاب نے شائع کی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے، فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی ضرورت کے مطابق سب سے پہلے جس سورت کو اتارا، جن آیات کو اتارا، سورہ علق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن ترتیب میں جو لوح محفوظ میں تھی آخری پارا تھا، سورہ علق میں تھی، ترتیب اور۔ مگر جب ہم دنیا میں آ کے دیکھتے ہیں، مثالیں لے لیجئے، میرے پاس اس وقت یہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، اس میں میں نے سورہ آل عمران کھولی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر آل عمران ہے۔ نمبر کتنا ہو گیا؟ 3۔ لیکن یہ سورت اگر ترتیب نزولی میں دیکھیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی تو اس سے پہلے 88 آیات، 88 سورتیں اتر چکی تھی، یہ 99 نمبر پہ اتری۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتاری، ضرورت کے تحت تو اس کا نمبر تھا 99، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، کاتبین وحی کو کہا کہ اس کو نمبر دیجئے 3، نمبر دیا گیا 3، لہذا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سورہ بقرہ سے پہلے فاتحہ کو دیکھ لیں،
ہمارے پاس قرآن مجید میں نمبر ہے اس کا پہلا، لیکن جب یہ اتری تھی تو 5ویں نمبر پہ اتری تھی۔ اسی طرح آگے بڑھیے، سورہ بقرہ ہے قرآن مجید میں ترتیب میں اسے توقیفی ترتیب کہتے ہیں، اس میں دوسرا نمبر ہے، مگر جب اس کو اتارا گیا تو یہ 87 نمبر تھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں دوبارہ کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں ترتیبیں محبوب پہ اتاری ہیں، ایک ضرورت کے تحت، کب کس وقت؟ سورہ بقرہ مدینے میں ہے، اس سے پہلے مکی صورتیں اتر چکی ہیں، ہجرت سے پہلے 13 سال پہلے قرآن اترتا رہا ہے، اور پھر مدینے میں جا کے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ اتاری۔ اس اترنے کے اعتبار سے اس کا نمبر رہا 87، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگوائی کہ اس کو فلاں جگہ پہ رکھیے تو وہ ہے۔ دوسری انداز، آپ کے گھر کا سامان ایک جگہ تھا، آپ نے گھر شفٹ کیا، آپ نے جو ترتیب لگا رکھی تھی گھر میں کچھ اور تھی، آگے جو ترتیب لگانی تھی وہ آپ کی کچھ اور تھی، لیکن آپ کا سب سے پہلا جو مزدہ گیا، ڈالا گیا، لوڈر گیا، اس میں جو چیزیں تھیں وہ آپ ڈائریکٹ سامنے نہیں لگا سکتے، آپ نے سائیڈ پہ لگا دیا۔ دوسرا لوڈر آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پھر آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے کچن کو جو ہے وہ آباد کیا جائے، روٹی کھانے کے لیے تو تیار ہونا، تو آپ نے وہ کیا بیڈ روم پہلے تاکہ لیٹ سکے، باقی چیزیں ایسا ایسا ہوتی رہی۔ تو جب انسان کو یہ اختیار ہے تو تیرا رب کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک نوجوان تھیسس لکھتا ہے، مختلف چیپٹر بناتا ہے، عبارتیں اکٹھی کرتا ہے، جمع کرتا ہے کلیکشن، پھر اس کو سپروائزر کہتا ہے کہ یہ فلاں باب میں لے جائیں، فلاں فصل میں لے جائیں، فلاں چیپٹر میں، فلاں پیرے سے پہلے فلاں کے بعد لے آئیں، یہ ترتیب صحیح رہے گی۔ اگر تو اس چیز کو مانتا ہے تو تیرے رحمان کی بھی کوئی ترتیب ہے، اللہ کے بھی کوئی فیصلے ہے۔ باقی رہ گیا ایک اور بہت بڑا معجزہ، وہ بھی سنیے، دنیا کو اس معجزے پہ اعتراض ہے۔ ملحد مجھے کہتا ہے کہ جناب دنیا کی کسی بھی بک کو دیکھ لیں، اس کا پہلے مقدمہ ہوتا ہے، دیباچہ، فہرست ہوتی ہے، پھر اس کا چیپٹر نمبر 1 اس کا کوئی ٹائٹل ہوتا ہے، پھر اس کی ذیلی فصلیں ہوتی ہیں، پھر دوسرا چیپٹر، تیسرا، چوتھا، پھر کوئی اختتامیہ ہوتا ہے، یہ وہ ساری ترتیب۔ ہم نے کہا یہی تو فرق ہے انسان کی گفتگو میں اور کلام میں اور ترتیب میں اور رحمان کی ترتیب میں۔ کہنے لگے جی کیسے؟ یہ ملحد میرے ساتھ بیٹھا ہے اور لاہور سے سفر کر رہا ہے، ہم فلائٹ تھی ہماری ریاض کی، تو ونڈو سائڈ پہ وہ بیٹھا ہے اور دوسری سائڈ پہ میں، تو مجھے کہنے لگا کہ ذرا باہر دیکھنا۔ میں نے دیکھا، دیکھ کے تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا پاکستان ہے، کتنا بے ہنگم ہے، نیچے لائٹیں دیکھو، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں دنیا کون ہوتی ہے، قومیں کیا ہوتی ہیں۔ جب ریاض ہم اترنے والے تھے تو مجھے کہنے لگا ذرا باہر دیکھ نیچے۔ دیکھا تو ہر لائٹ پورے اینگل پہ، زاویے پہ، برابر فاصلے پہ لگی ہوئی۔ آپ اس کا اگر اوپر سے بھی ویو کریں گے نیچے تو آپ کو ہر چیز برابر ایک نقشے کے تحت ملے گی۔ تو کہنے لگا یہ قومیں ہوتی ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے، جیومیٹریکلی چیک کرو، کسی بھی اینگل زاویے سے دیکھو، گنیے میں لے کے آؤ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، زبردست، آپ نے جو کہا ایسے ہی ہے۔ حضرات ایک وقت آیا، بیٹھے تھے ریاض میں، تو رات ہوئی، میں نے کہا کہ ذرا اوپر دیکھیے، ذرا اوپر دیکھیے، مزرے میں تھے ہم، تو دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو ذرا، کہنے لگا ستارے ہیں۔ میں نے کہا ان کی ترتیب چیک کرو، کہا ہے بس۔ میں نے کہا لاہور جیسی ہے ریاض جیسی ہے؟ لاہور جیسی ہے کہ ریاض جیسی ہے؟ کہنے لگا دیکھنے میں تو لاہور جیسی لگتی ہے۔ میں نے کہا پھر ہم نظام فطرت پہ ہیں، داد دے ہمیں۔ اگر یہ ترتیبیں ہوتی جن کو تو نے سمجھا ہے، فٹ فٹ کے فاصلے، انچ انچ کا لحاظ، سوتر سوتر کا پورا ہر چیز دنیا میں جس کو تو کہہ رہا ہے، اگر یہی اتنا اہم ہوتا، میرا رب آسمان کو ایسے سجا دیتا، اس کے لیے مشکل نہیں تھی۔ اگلی بات آ کے رکی قرآن پہ، کتاب ایسی ہے، اس کا دیباچہ نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے، کہیں ایک موضوع ہے پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ہے تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا محترم، جو ترتیب آسمان کے ستاروں میں ہے
تو نہیں جانتا. کل فی فلک یسبحون، زمین پہ ریاض میں ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. بڑی مرتبہ یہاں سرکٹ شارٹ ہوا ہے، شہر ریاض میں آگ لگی ہے اور یہاں کی 1122 بھاگتی دوڑتی پھری ہے. فائر بریگیڈر نے بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے رب کے آسمان کے نظام میں ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں سیاروں کو تو نے کبھی ٹکراتے نہیں دیکھا. کل فی فلک یسبحون، جو تجھے دیکھنے میں ایک بے ترتیبی نظر آتی ہے، اس میں جو ترتیب ہے تو اس کی تعریف بیان کر. سبح اسم ربک الاعلی، قابل تعریف ہے وہ. یہ قرآن میں جو تجھے ترتیب نظر نہیں آتی نا، اس کی بے ترتیبی کے اندر جو ایک حسن ہے وہ آسمان کے ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے. دنیا کی کسی ایک بک کو ایک دفعہ پڑھ، دوسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. بندہ کہتا ہے میں نے پڑھا ہوا. قرآن مجید کو پڑھ، شروع کر، الحمد سے آغاز کر، پھر فاتحہ کے بعد بقرہ میں جا، بقرہ کے بعد آل عمران میں جا، سورہ النساء میں جا، چلتے چلتے سورہ الناس تلک چل. جہاں سے بند کر کے کھول اور پھر پڑھ، تجھے نیا روپ، نئی روشنی، نئی چاشنی، نیا ٹاپک، نیا عنوان، نئی محبت، نیا قاعدہ، نیا ضابطہ، اور یوں لگے گا کہ ابھی گلاب کا پھول کھلا ہے اور تازی خوشبو رکھتا ہے، حالانکہ 1456 سال پرانا اترا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اس کا حسن اور جمال اور کمال تو کیا جانے کہ معاملہ کیا ہے. لوگوں اس لیے اسے بے ہنگم مت سمجھیے گا کسی کے کہنے میں. تیرے رب نے بڑا ترتیب کے اوپر اعتراض لانے والے بھی لے کے آئے. مامون کا زمانہ ہے اور فلسفے نے بڑی وسعت پکڑی ہے، عروج پایا ہے. فلسفہ آج بھی بڑا ہے. میں جس بھی مسجد میں رمضان میں دیکھتا ہوں، اکثر میرے یاروں نے، دوستوں نے، احباب نے، علماء نے، خطباء نے عنوان رکھے ہوتے ہیں: روزے کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، قربانی کا فلسفہ، فلاں فلسفہ. یہ بیچارے جب یونیورسٹیوں میں جانے لگتے ہیں تو تھوڑا بہت ظاہر ہے ایم فل میں سارا فلسفہ ہے، پی ایچ ڈی فلسفے بیس پہ ہے، تو فلاسفر بن کے، اسکالر بن کے ذہن یہ بن جاتا ہے کہ ہر چیز کی لازمی کوئی نہ کوئی سبب، وجہ، حکمت ہوگی، وہ بتانی چاہیے، لاجک ہونی چاہیے. تو مامون کے زمانے میں فلسفہ باہر سے ترجمہ ہو کے بہت آیا. ایک فلسفی نے جرأت پکڑی، میں قرآن کے معجزے پہ ہوں، بھولیے گا مت. آیا اور کہنے لگا: مامون، جس قرآن کا تم نے مسلمانوں میں پرچار کر رکھا ہے، مجھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، رحمان کا تو بڑی بات کی بات ہے. کہا اس میں کیا نکتہ نظر آیا؟ کہنے لگا پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے کسی ٹیچر کو 2 دفعہ آواز دوں، تیسری مرتبہ وہ کہے گا بھائی مسئلہ کیا ہے، سن رہا ہوں، بول کیا کہنا ہے. کسی کو آپ 2 دفعہ آواز دے کے ایک ہی بات دہرائیں، وہ برا فیل کرتا ہے. زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرے تو اچھا نہیں لگتا. مثال دی اس نے، کہا دسترخوان لگائے، آپ کسی کو پہلے پانی بھر کے دیں اور کہیں یار کیا میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، کیا نعمت ہے پانی، جھٹلا سکتا ہے، سامنے پڑا ہے. پھر آپ اس کو مشروب دیں، پھر آپ اس کو اس کے بعد جوس دیں اور ساتھ کہیں یار کیا چیز ہے، جھٹلا سکتا ہے تو اس کو. پھر کہے کہ شکر کر، میں نے تیرے سامنے روٹی رکھی ہے، تیرے سامنے شکر کر سالن رکھا ہے، شکر کیجئے میں نے بٹیر پکائے ہیں، شکر کیجئے میں نے مرغا بنایا ہے، شکر کیجئے میں نے شوربا بنایا ہے. سننے والا تو تنگ آ جائے گا. مامون نے کہا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، کہنا کیا چاہتا ہے بتا. کہنے لگا دیکھیے نا، مجھے نہیں سمجھ آئی. جب یہ بات ایک بات کہہ دی گئی تھی، ان مع العسر یسرا، بھئی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو پھر فا لا کے، تاکید کا لا کے، ان تاکید کا لا کے، مع العسر یسرا، اس بات کو دوبارہ لانا دیوانگی لگتی ہے، قرآن نہیں ہے، رب کا نہیں کلام لگتا. پھر چڑھتا گیا آگے اس طرح کی مثالیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. دیکھو سورہ قمر میں یہ کتنی بار آیت آئی ہے، کیا ضرورت تھی ساری بات کر کے اللہ کہہ دیتے بھئی قرآن بڑا آسان ہے، کچھ سمجھنے والا ہے. مامون نے کہا یار تیری بات بڑی کمال ہے. کہا کوئی اور؟ کہا دیکھیے سورہ الرحمن میں تو حد ہو گئی ہے،
छोटी सी बात होती है मुदहामतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब मशरिकैन मगरिबैन का जिक्र करता है, फिर देखिए कौन कौन सी नेमत जुटलाओगे। करते करते ये 30 से ज्यादा मर्तबा रब ने ये लफ्ज दोहराए। अल्लाह का कलाम नहीं लगता, ये किसी बंदे की बात है। मामून कहने लगा यार तेरी बात समझ आ गई है, बहुत जबरदस्त बली फसी फलसफी पढ़ा लिखा स्कॉलर फलासफर बनता है तू। जल्लाद को बुलाया, कहा कहा जी हुक्म, कहा तेज तरीन खंजर भी ले आओ, चाकू भी ले आओ, तलवार भी ले आओ, टोका भी ले आओ, बूदा भी ले आओ, मुड्डी भी ले आओ। मुड्डी समझ ले तुसी नहीं समझना तो फिर किन्ने समझ। लाया गया, कहा सबसे पहले ये जिससे बोल रहा था ना, इसके लिप दो हैं, ये जिसने बनाया है ना, ये अल्लाह का बनाया हुआ नहीं लगता। जब एक लब था, एक बोल रहा है ऐसे दूजा की करता है, ला देख, उतार दिया। कहा अंदर गिनो कितने, कहा 32 हैं, कहा 31 निकाल दो। जब एक था तो फिर बाकियों को लाने की जरूरत क्या थी। पाए जबूर तो पुटे, कहा इसके नथने कितने हैं, कहा 2, कहा 1 उतार दो। जिदू एक नाश जो है दूजी को की करना से करते करते एक काम एक आंख, माशाल्लाह एक कान। जब उसको सिंगल कर दिया ना सारा, तो थोड़ा बहुत बोलने जितना छोड़ दिया, जुबान अकेली थी। कहा अब मुझे तेरी बात समझ आई है कि वाकईतन। कहने लगा मामून तूने बड़ी नाइंसाफी की है, तूने गुस्सा किया है, मैंने कुरान पे एतराज किया है, तुझे अच्छा नहीं लगा, तूने मेरे जिस्म के टुकड़े कर दिए हैं। कहा बोलने वाले तूने ही तो मुझे समझाया है कि जब एक चीज मौजूद है तो दूसरे की जरूरत क्या है। सुनो सिर दे वाला का की बनया होना, जिदू कला बाल रहा होना। तारीख लिखती है कि उसके बाद फलसफियों को फिर इतनी, मुलहिदों को फिर इतनी जरूरत नहीं हुई है। अल्लाह कोई हाकम वक़्त ऐसा दे देना कि अल्लाह की जात पर, रब की सिफात पर, रब की किताब पर, अल्लाह के कलाम पर, मौला की गुफ्तगू पर, इसके हिकमतों भरे जुमलों के ऊपर अपनी अक्ले खाम से एतराज उठाने वाले अगर यही सलूक हुआ होता, कभी जिंदगी में कोई दोबारा इसको उठा के पकड़ के वो नहीं करता जो दुनिया इस वक्त कर रही है। हजरात बाकी रह गया जी रब का कलाम नहीं है। अल्लाह ने कहा बना तो सके नहीं। एक और चीज कहते हैं जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बदल गया था, सहाबा ने बदल दिया। इसके पारे थे 40, 10 बकरी खा गई, 10 बकरी खा गई, बाकी बचे 30। हमारा जो वो 40 वाला है वो इमाम गैब के पास है, जब वो आएंगे तो लाएंगे। ये तो अपनों ने कहा, दूसरों ने कहा जनाब इसमें वैसे तब्दीलियां हैं। हमने कहा चेक कर लो, ये पढ़ा है, उन्हें यकीन नहीं हुआ। हमने उनकी किताबें पकड़ी, एक एक सतर, एक एक लफ्ज, एक एक हरफ मेरे तालिब इल्म ने अल्हम्दुलिल्लाह निशानदेही की, कहा ये और है, ये और है, ये और है, ये और है। किताब वही है, एक रब का कलाम इतना नहीं हो सकता, मुख्तलिफ नहीं हो सकता। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा अगर ये किताब किसी और की होती लवजदू, सारी दुनिया मिलके ये भांप लेती, तलाश कर लेती, फीही की इस किताब में इख्तिलाफन कसीरा। बंदू की गुफ्तगू में बड़े इख्तिलाफ होते हैं, एक नहीं होती, तजाद होते हैं। आज की कल भूल गए, कुछ और कह दिया, कहा जाओ खोलो। फिर पता है इस पे कितना काम हुआ। म्यूनिख यूनिवर्सिटी है, जर्मन की है, अपने दौर में ट्रेंड टॉपर्स में से थी। 42,000 प्रेस, हर प्रेस का डायरेक्ट नुस्खा लेती है, इल्मी स्कॉलर्स बिठाती है, अपने पढ़े लिखे अरबी को जानने वाले, ग्रामर को समझने वाले, अरबी लैंग्वेज की जबर जेर शद मद हुरूफ को पहचानने वाले, और फिर हुरूफे सबा को समझने वाले, किरातों को समझने वाले, कुरान मजीद से जुड़े हुए उलूम को पढ़ने वाले। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 साल इस मंसूबे पे काम हुआ है। असल मेरे पास ये इस वक्त जो है गाबा वालों ने ये छपवाया है। इसी तरह मुख्तलिफ है, हमारे पास दारुस्सलाम का है, कोई हमारे पास ताज कंपनी का है। तो किसी भी कंपनी का एक कुरान मजीद लेके खोला गया, पहले फातिहा पढ़िए जी। 42,000 जगह पे लफ्ज अलहम्द चेक हुआ है। सूरह फातिहा 42,000 नुस्खों में
42,000 نوٹ لکھا گیا. پہلا لفظ کیا ہے؟ کہا الحمد ہے. پہلا حرف کیا ہے؟ کہا حمزہ ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا لام ہے. پھر کیا ہے؟ ہا ہے. پھر کیا ہے؟ میم ہے. پھر کیا ہے؟ دال ہے. 42,000 چیک کرتے 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 گھومتے سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ نہیں بدلا جا سکتا. کہا آخری کھولو. سورہ الناس کھولی. من الجنت والناس. کہا پڑھو. کیا ہے؟ کہا واو ہے. الف ہے. لام ہے. نون ہے. پھر نون ہے. پھر الف ہے. پھر سین ہے. کہا کوئی چینج یہاں نظر ہی نہیں آ رہی. کہا ڈھونڈو. کہا مل نہیں رہی. تو یوں پورے قرآن مجید کو کھنگالنے کے بعد آخری نوٹ یہ لکھا گیا کہ پورے قرآن مجید کے 30 پاروں میں کوئی فرق نہیں. 114 سورتوں میں کوئی فرق نہیں. 1400 سال بیت گئے. اس کی آیات میں کوئی فرق نہیں. آیات کے جملوں میں کوئی فرق نہیں. اور جملوں کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں. الفاظ کے حروف میں کوئی فرق نہیں. زبر زیر شد مدو میں کوئی فرق نہیں. حتیٰ کہ نقطے کا بھی ایک فرق نہیں آیا. حضرات جس وقت اس کتاب کو یوں 42,000 ناقدین مخالفین پرکھ رہے تھے، الحمدللہ میرا حافظ کتاب اللہ مصلی پہ کھڑا ہو کے اس کو من وان ویسے پڑھ رہا تھا جیسے 42,000 نسخوں کو لے کے وہ اسکالرز بیٹھے تھے. کوئی چھوٹا معجزہ نہیں، بڑے معجزے ہیں. میں ایک مثال دے کے کسی اور طرف آنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ہے کہ جناب وقت کے ساتھ بڑی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا ہم جب چھوٹے تھے تو ٹکی پیک بسکٹ کی پیکنگ 4 والی ہوتی تھی. آپ کے دور میں شاید 6 والی ہو. ہمارے دور میں بہرحال جو میں نے ابتدا میں دیکھی ہے ٹکی پیک میں 4 بسکٹ اور بڑے سائز کے. پھر آہستہ آہستہ یہ 3 میں ہو گئے، 3 سے 2 میں ہو گئے، سائز چھوٹے ہو گئے. پھر مزید ان کو وزن کم کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہیں گالا کی طرح بیچ میں سے چھوٹا چھوٹی ڈیزائننگ بنا کے نکال لیا، کہیں ہول بسکٹ بنا کے درمیان میں سے خالی کر لیا. چیچی پہ چڑھاؤ اور پکڑو اور کھاؤ. لیکن یہ پتہ نہیں کہ جناب مقدار کم ہو رہی ہے. پاپڑوں کا ماشاءاللہ 50 کا میں نے دیکھا اوپر اتنا بڑا ہے، لیکن جب کھولا ہے تو اندر ہوا ہے، مٹیریل تھوڑا سا ہے. یہ قرآن 1400 سالوں میں اس کا مٹیریل کم نہیں ہوا. مقدار کی ضمانت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، معیار کی بھی گارنٹی. بس اوقات مقدار وہ رہتی ہے. میں ایک دفعہ جامع سلفیہ میں لائف بوائے لیا، ریڈ کلر کا تھا، رکھ کے نا اپنے بیگ میں، وہ نیچے تھا بھول گیا، ایسے ہی پڑا رہا کمرے میں. دوسرے تیسرے سال بعد اس جگہ کو جب دیکھا تو وہ پڑا تھا. میں نے کہا کہ چلیں اس کو استعمال کرتے ہیں. نکال کے جب نہانے کے لیے گیا تو وہ ٹکیا بول کے کہہ رہی تھی مینو چاہاں بڑھا کے ہڈیاں کو اچلا. میرے جو وہ اثر نہیں رہا، میرے میں وہ تاثیر نہیں کہ تیرے سر کے بالوں کو یا وجود کو یا باڈی کو لگ کے میں جاگ نکال کے جو ہے میل شیل اتاروں. ایدا نہیں اترنی، ہڈیاں کو اچلا. وقت کے ساتھ معیار وہ نہیں رہا. 14 صدیاں بیت گئی. پہلے لمحے اترتے ہوئے دل بدلتا تھا. یہ دل کل بھی بدلتا تھا، دل آج بھی بدلتا ہے. حالات کل بھی بدلتا تھا، حالات آج بھی بدلتا ہے. حضرات وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن وہ شفا ہے. یقین کے ساتھ پڑھیے. اللہ تیرا شکر ہے میرے باپ بیٹھے، والد صاحب موجود ہے، زندہ ہے. مجھے سائڈ پہ کر کے ڈاکٹر نے بولا تھا، یہ سن 2005 یا 6 کی بات ہے. مجھے سائڈ پہ لے گیا، کہنے لگا جی انہوں کی خدمت کر لو، یہ پتہ نہیں بچ دینے کے نہیں. میں نے آ کے کہا بابا کیا مسئلہ؟ کہتے گل ہی کوئی نہیں. سر پہ ہاتھ رکھا، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ الرحمن پڑھ رہے ہیں. جب آیا تلاوت کر رہے ہیں، پھونک ماری، کہا بیٹا درد ہو رہا ہے. میں نے دم کیا، اللہ نے ٹھیک کر دیا. یقین رکھیے تیرے رب نے اس میں شفائیں رکھی ہیں. اس نے کل بھی معجزے دکھائے، اس نے آج بھی معجزے دکھائے ہیں. یہ فاتحہ کل پڑھ کے اگر بچھو کا دم ہو سکتا تھا، اسی کو پڑھ کے ہم نے کینسر کے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. جب ڈاکٹروں نے کہا تھا 3 دن کے بعد موت ہے، اللہ نے کہا نہیں، ہمارے پاس ہے نا کچھ، ہماری بھی دم بہتی ہے، ہمارے لفظوں میں خیر ہے.
اس میں حوصلے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ معیار میں، مقدار میں، تاثیر میں، تفسیر میں ہر اعتبار سے معجزہ ہے اور دنیا میں قائم اور دائم ہے۔ معجزہ تو ہے، لیکن اگلا سوال، آپ کے اور میرے پاس بھی اس نے کوئی معجزہ دکھایا؟ یہ سوال ہے۔ جی میں شاید نہ مانتا، اگر یہ کتاب نہ ہوتی، میں آپ کی بات بعد میں کروں گا، پہلے اپنی کر لوں، اگر یہ کتاب نہ ہوتی، میں بھاجی ایسے ویلے ربا پڑھ کے نہ تو کس سے کھا کھو تنڈیا ہونا سے، سچی بتاتا ہوں، میں نے کہیں بھیڑے چرا رہا ہونا تھا، بکریاں چرا رہا ہوتا، گاواں مجھا دے پٹھے ٹکن ڈیا ہوتا، اس ٹائم میں کچھ اور کر رہا ہوتا۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جس قوم کو دنیا قاتل کہے، جابر کہے، بڑے بڑے نام دے، حضرات آپ کو چھوٹے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے اور کمال نوازا ہے۔ یہ صرف اس کتاب کا معجزہ ہے کہ آپ سے مجھے 1.5 فٹ اونچا کر دیا ہے، کوئی میری ذات میں کمال نہیں ہے۔ اللہ جزا دے میرے اس والد صاحب کو، انہوں نے اٹھایا جہاں بیٹھا، اور وہ میرے استاد جی بیٹھے ہیں شیخ عبید اللہ صاحب، جنہوں نے قرآن کے پہلے لفظ اٹھانے سکھائے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں صحت عطا فرمائے، اللہ برکتیں دے دے۔ مجھ سے آج سچی بات ہے کہ میں جس کیف کو محسوس کر رہا ہوں، شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو کہ دنیا میں جنم کا باعث بننے والا باپ اور زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں کو لے جانے والے میرے دونوں باپ اکٹھے ہیں۔ اللہ ان کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی دے۔ میری اگلی نسل بھی بیٹھی ہے، میرے بیوی بچے، بیٹے بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ لوگوں دنیا میں بڑی بڑی ترقیاں ملتی ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہیں، ہواؤں میں جاتے ہیں، خلاؤں میں جاتے ہیں، چاند ستاروں پہ پہنچتے ہیں، مگر یہ سارے رشتے قبر میں آپ کے ساتھ نہیں آتے۔ میں شیخ سرور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ میرا رب جنت نصیب کرے، میں رات بڑا متمنی تھا، شیخ صاحب آپ کے بیٹے، خوبصورت چاند جیسے بیٹے، حسین و جمیل بیٹے، مالدار دولت مند بیٹے، کاش بیٹا کھڑا ہو کے باپ کے لیے دعا کرتا، مجھے دلی سکون ہوتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، تیرے شہر میں ایک مدرسہ نہیں، 2 مدرسے نہیں، ایک مسجد نہیں، 2 مسجدیں نہیں، لیکن میرے بھائی، میرے بزرگ مرنا سب نے ہے، پتہ نہیں کب کس کی باری ہے۔ آج بھی موقع ہے، اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو بٹھا کے وصیت کے طور پہ کہیں 2 پل میرے پاس لے آئیں، قاری صاحب کے پاس لے آئیں، جامع سلفیہ میں لے جائیں، اتنا تو کہیں بیٹا کچھ نہیں کر سکتا میرے لیے، مخلص ہو کے جنازے کی دعائیں تو یاد کر لیں۔ اسی لیے ہم آج حصن المسلم دے رہے ہیں۔ حصن المسلم مسلمان کا کلا، 4 دیواری والی ہاؤسنگ سوسائٹی ریٹ بڑھ جاتا ہے، جس مومن کے پاس حصن المسلم، مومن کو محفوظ کرنے کے ذکر اذکار دعائیں ہیں، اس کے باپ کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ بیٹا حافظ ہو جائے، آسمان کا پورا نظام شمسی شرمندہ ہو جاتا ہے جو اس باپ کے تاج میں ایک نگ اور ہیرا ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے گزارش کرنا چاہوں گا، کتاب اللہ آپ تک پہنچ رہی ہے، لیجئے گا، دیکھیے گا، پڑھنے کی عادت بنائیے۔ کرنا کیا ہے؟ پہلا کام ایمان رکھنا ہے کہ رب کی کتاب ہے، ساری دنیا بھی مل کے آپ کو کہے اس میں شک ہے، اس کہنے والے کی ذریت میں شک ہو سکتا ہے، اس کی حقانیت میں شک نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس کتاب کو رب نے رحمت بھی بنایا ہے، شفا بھی بنایا ہے۔ آپ کا جب کوئی دکھ نہ ٹل رہا ہو نا، جب کوئی دکھ نہ ٹل رہا ہو، جہاں سے دل کرے کھولیے، پڑھنا شروع کر دیجئے، نیت یہ رکھیے کہ اللہ میں پڑھ رہا ہوں، میری مرض دور کر دے، نفسیاتی مسئلہ دور کر دے، میری ٹینشن دور کر دے۔ آپ جو پڑھتے چلے جائیں گے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، لفظ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت بنا کے، شفا بنا کے دلوں پہ اتار دے، سکون دے گا، اطمینان دے گا، چین دے گا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، جب بچہ پہلی دفعہ چھوڑ کے اسکول میں جاتا ہے
اس کا دل متلا رہا ہوتا ہے، کہہ آ رہی ہوتی ہے، رو رو کے برا حال۔ میرے دونوں جوڑی یہاں بیٹھی ہے، اسکول چھوڑنے گیا، ایک نے فیڈر پکڑا ہوا ہے اور بڑے سکون سے بیٹھا ہے، اور دوسرا رو رو کے برا حال۔ تو یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ فیصل آباد میں جب آیا نا تو والد صاحب چھوڑ کے گئے جامعہ سلفیہ میں، یہ تو چلے گئے، لیکن جانے کے بعد دل پہ کیا گزری میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ ایک استاد جی سے ملا، میں نے کہا جی دل تھوڑا، کہنے لگے بیٹا یہ لے، اس کو کھول کے جہاں سے بھی دل کرے پڑھنا شروع کر دیا کر، تیرا اللہ دل جو ہے وہ ثابت کر دے گا، ثابت قدم کر دے گا۔ اس لیے کہتا ہوں جب بھی ڈگمگانے لگو، گھبرانے لگو، پریشانی آنے لگے، قرآن کھول، قرآن پڑھا کر، زیارت کیا کر، کانوں سے سنا کر، آنکھوں سے دیکھا کر، زبان سے جاری کیا کر، اور عمل میں لے آیا کر۔ انشاءاللہ تو دیکھے گا کہ تیری رب زندگی کو بڑی پتے والی بنا دے گا، قیمتی بنا دے گا، اور پھر جس کا پتہ اس کی دعوت دیا کر۔ یہ کام ہم نے انشاءاللہ اس رمضان سے بلکہ آج سے شروع کر دینا، آج سے شروع کر دینا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو لوگ ہر دن کانفرنس رکھتے ہیں، جلسے رکھتے ہیں، یہ پاگل ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتے ہیں؟ مجھے بڑے سارے لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ کیا رکھا ہے کانفرنسوں میں، کیا رکھا ہے جلسوں میں۔ میں پوچھتا ہوں کیا رکھا ہے ان ایپیسوڈز میں، کیا رکھا ہے ان ڈراموں میں، کیا رکھا ہے ان فلموں میں، کیا رکھا ہے ان سپورٹس میں، کیا رکھا ہے ان کھیلوں میں، کیا رکھا ہے ان گیموں میں، کیا رکھا ہے ان کارٹونز میں، کیا رکھا ہے ان خبروں میں۔ ایک خبر تو ہم نے صبح سن لی، پھر گھنٹے گھنٹے کے بعد ہوئی پوری رات خبریں کیوں دہرائی جا رہی ہیں؟ وہ جی مسئلہ بڑا اہم ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ تیرے رب نے اس کتاب کو اتارا ہی اس لیے ہے، قرآن، کہ بار بار پڑھ، لگاتار پڑھ، مسلسل پڑھ، ہر دن پڑھ، ہر رات پڑھ، ہر پل پڑھ، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو داخل کر۔ تیرا رب تجھے دنیا تو دے گا جو وعدہ ہے، لیکن یہ صرف اسی کو ملتا ہے جس کا پکا ارادہ ہو، جو چاہنے والا ہو۔ اس لیے انشاءاللہ میں امید کروں گا اپنے گھروں میں فہم القرآن کا آغاز کیجیے، خود پڑھیے، دوسروں کو پڑھائیے۔ نہیں سمجھ آ رہا، اپنے کام جاب پہ جائیے، ساتھ میں کسی اکیڈمی کو جوائن کیجیے، مسجد میں آئیے، انشاءاللہ اللہ رنگ لگا دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔